دوستو اگر آپ بہت پریشان ہیں نا، اگر رزق کی تنگی ہو رہی ہے یا آپ کی زندگی میں مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک ساتھ کئی مشکلیں ہیں اور آپ کو نجات کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہر طرف سے ہر چیز کے لیے راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو آپ اگر استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں قرآن میں بتائی ہیں، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ لیکن ہمارا پتہ ہے ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارا یقین بہت کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے جو پہلے لوگ تھے نا، انہوں نے اگر فلاح پائی ہے تو یقین ان کا بہت زیادہ تھا، اور اب کے لوگ جو ہیں ان کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن یقین بہت کم ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان کا گھٹنا بڑھنا یہ چیز نارمل ہوتی ہے، کیونکہ جب ایمان ہے اور شیطان بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان وسوسہ ضرور ڈالے گا۔ تو کبھی کبھی ہم ایمان میں بہت اونچے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، ہر چیز پہ اللہ کا ڈر ہونا، ہر چیز پہ سوچ کر حرام حلال ہر چیز سوچ کر ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم مسئلے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو ایک چیز میں آپ کی موٹیویشن کے لیے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر آپ مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، چاہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا کسی سے ریلیشن شپ خراب چل رہا ہو، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، کسی نے آپ کے مال کو کھایا ہو، آپ کا بزنس ڈوب گیا، آپ کا بزنس بند ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، آپ کی طلاق ہو گئی ہے، یا کوئی بھی ایسی مشکل آپ کے ساتھ پیش آئی ہے، اور اس وقت پہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے ہیں، اللہ کی طرف آپ نے رجوع کیا اور اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہے، تو یہ بات آپ یقین کے ساتھ لکھ لیں کہ آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت کے طور پہ دیا ہے۔ اور اگر آپ مال کی کثرت ہے، محبتیں ہیں آپ کے پاس، آپ کو اولاد ہے، خوشیاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن آپ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا نمازوں میں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں، بس ایک نارملی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو گئی۔ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں، آپ کو نماز میں سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھنے سے خوشی حاصل نہیں ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے آپ کے لیے۔ تو اگر آپ کسی ہارڈ شپ میں ہیں نا، اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ طائب ہو رہے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر مشکل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک جیسا نہیں رکھتا ہے۔ ایک بھائی کی سٹوری جو ہے، وہ ایک بہت بڑے مولانا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک بھائی ہے، وہ کافی وقت سے کہیں پہ جاب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب وہ جاب کرتے تھے تو وہ کافی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کے مال کو بڑھا دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کے رزق میں اضافہ کر دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ الٹا ایک دن ان کی جاب چلی گئی، اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے وہ جو آدمی تھا وہ مولانا سے ملے اور کہتے ہیں کہ میری جاب چلی گئی، لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے، یہ کیا وہ کیا، میں ان کے سارے راز جانتا ہوں، میں لوگوں میں پھیلا دوں گا کہ میں ان کے راز جانتا ہوں، میں ان کو مطلب بدنام کرنے کی کوشش کی۔ مولانا نے ان کو کہا کیا آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ اس پہ فوکس نہ کریں کہ آپ کو سامنے والے کو نیچے گرانا، آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ کو کیسے اوپر جانا ہے، اور آپ کے پاس اوپر جانے کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کریں، لیکن آپ اللہ کی طرف مدد کرنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے آئیں، اور یہ سوچیں کہ آپ کی جاب گئی، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے ٹائم سے دعا کر رہا ہوں، اللہ سے جڑا ہوا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ نے کہاں میرے رزق کو بڑھا دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیر میں بھی مصلحت ہے؟ پھر اس مولانا نے ان کو بہت سمجھایا کہ جانے دے، جس نے جو کیا ان کو جانے دے، درگزر کرے، اور آپ یہ چیز سوچیں کہ آپ کو آگے کیسے بڑھنا، آپ کو اللہ سے اپنا رشتہ کس طرح مضبوط کرنا، کس طرح رشتہ کو قائم کرنا ہے۔ انہوں نے پھر ایک عہد دیا کہ جی میں اللہ سے دعائیں کروں گا، اور پر امید ہو کر یقین کے ساتھ دعائیں کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اب وہ کہتے ہیں
کہ काफ़ी टाइम के बाद अल्लाह ने उनको एक ऐसी डील दी, ऐसी चीज़ दी कि उनके डील से उनको बहुत मुनाफा हुआ। और फिर एक के बाद अल्लाह ने उनको मुनाफे के लिए, उनके रिस्क को, उनके माल को बढ़ाने के लिए, जबकि वो काफ़ी टाइम से दुआएं करते थे, लेकिन उनकी जो नौकरी थी वो भी चली गई थी। और अब अल्लाह ने उनको इतना नवाजना शुरू किया है कि खुद उन्होंने मौलाना से कहा कि मौलाना, लोगों के मोटिवेशन के लिए ना मेरी ये कहानी लोगों से ज़रूर शेयर करें कि मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह से दुआएं करता था, मेरा रिस्क बढ़ा दे, मेरा माल बढ़ा दे, लेकिन उल्टा मेरे साथ हुआ। तो सोचिए, हम लोग भी यही है ना। बहुत सारी बहनें मेरी सवाल करती हैं, कभी इंस्टा पे, कभी कमेंट्स बॉक्स में, कि आप भी अगर इस्तगफार कर रहे हो या कोई वज़ाइफ कर रहे हो या अल्लाह से दुआएं करें, उसके बाद अगर चीज़ें और बिगड़ जाएं तो क्या हमारी इस्तगफार कबूल नहीं हो रही, क्या हम गलत तौबा करें? नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम शायद दिल से तौबा ना करें या हम गुनाह ना छोड़ें, लेकिन अक्सर लोग जो बहुत परेशान होते हैं ना, वो अल्लाह को मनाने की कोशिश करते, टूटे फूटे अल्फाजों में भी अल्लाह आपकी सुनता है। लेकिन अगर चीज़ें बिगड़ रही है तो उसमें भी अल्लाह की कोई मसलिहत है, अल्लाह आपको उससे भी बेहतरीन देना चाहता है। कहते हैं ना कि जब आपको बहुत सारे सामने आपको दौलत नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है और आपके दोनों हाथ में कुछ सिक्के पड़े हुए हो, तो जब आप उस मालो दौलत को अपने हाथ में उठाना चाहते हैं तो आपको जो आपके हाथों में सिक्के हैं उसको खाली करने पड़ेंगे ना, तभी आप वो जो नोटों की गड्डी है उसको उठा पाएंगे। तो आपका रब भी वही करता है, जब आपको बेहतरीन चीज़ अदा करना चाहता है ना, तो आपके पास जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं, जो आपको लग रहा होता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे मेरा घर चल रहा था, इससे मेरी ज़िंदगी चल रही थी, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, सुकून नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। आपके रब को पता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें वेस्टेज है, कौन सी चीज़ें आपको देनी है, कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है, या कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बेहतरीन है। तो आप अल्लाह ताला पे आंख बंद करके तवक्कुल और भरोसा तो करें, दुआएं करके कभी भी मायूस ना हुआ करें। जब भी मायूस होना, ये सोचे कि अल्लाह ने कितने जो अंबिया थे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारे मौजज़ात किए हैं, और आपका रब आज भी वही है। तो क्या वो आपको आज नहीं दे सकता? क्या वो रब नाउज़ुबिल्लाह अब इस चीज़ से खाली हो चुका है? अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वो आपके मसलों को इस तरह हैंडल करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप यकीन के साथ मांगे तो सही, लग लिपट कर मांगे तो सही, दिल से मांगे, यकीन के साथ मांगे, रो कर मांगे, उन वक्तों में, उन औकात में मांगे जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, तो आपका रब ज़रूर देगा। तवक्कल अपना मजबूत करें, अल्लाह के फैसले पे तवक्कल करें, भरोसा करें, इंशाअल्लाह आपका रब आपको ज़रूर खुश कर देगा। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।